اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکاۃ شریف کا اگلا سبق آپ لوگوں کو آج پڑھایا جا رہا ہے، جہاں تک کل پڑھ چکے تھے اس سے آگے۔ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، اور میں نے اس میں کتب اور ابواب کی ترتیب وہی رکھی جو صاحب مصابیح یعنی امام بغوی علیہ الرحمن مصابیح میں رکھی تھی، اور اس سلسلے میں انہی کے نقش قدم کی پیروی کی ہے۔ وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، اور میں نے ہر باب کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا، اور میں نے ہر باب کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ اولها ما اخرجه الشیخان او احدهما واکتفیت بهما وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ لِعُلُوِّ دَرَجَاتِهِمَا فِي الرِّوَایَةِ۔ اس کتاب کی پہلی فصل میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن کو شیخین یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یا ان دونوں میں سے، او احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ ان حدیثوں میں بعض ایسی بھی ہے جن کی تخریج دوسرے محدثین نے بھی کی ہے، اگرچہ ان حدیثوں میں بعض ایسی بھی ہیں جن کی تخریج دوسرے محدثین نے بھی کی ہے، لیکن اس فصل میں نے صرف شیخین کی تخریج کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ روایت میں شیخین کا درجہ بلند ہے، لعلوِّ درجاتہما فی روایت، کیونکہ روایت میں شیخین کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے۔ وَثَانِی ہا ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، اور دوسری فصل میں وہ حدیث نقل کی گئی ہے جس کو شیخین یعنی امام بخاری و امام مسلم کے علاوہ دوسرے مذکورہ ائمہ میں سے کسی اور نے روایت کیا ہے۔ فَثَالِثُهُمَا مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مُلْحَقَاتٍ مُنَاسِبَاتٍ مَا مُحَافِظَاتٍ عَلَى الشَّرِيطَةِ، اور تیسری فصل میں احادیث کے علاوہ صحابہ و تابعین کے منقول ان اقوال و آثار کو بھی جمع کیا گیا ہے جو باب کے مناسب اور لائق تھے۔ کیا تھے؟ باب کے مناسب اور لائق تھے۔ وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، لیکن آثار و اخبار کو شامل کرتے وقت
شرائط حدیث کو مد نظر رکھا گیا ہے، شرائط حدیث کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تیسری فصل میں احادیث کے سوا صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے اقوال کو کیا کیا گیا ہے؟ نقل کیا گیا ہے۔ ثم انک ان فقدت حدیثا فی باب فذلک عن تقریر اسقطہ، پھر اگر کسی باب میں کوئی حدیث نہ پائے تو یہ نہ پانا کسی تکرار کی وجہ سے ہے، میں نے اس کو ساکت کر دیا ہے، میں نے اس کو ساکت کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافِ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ، اور اگر تمہیں دونوں فصلوں میں اختلاف نظر آئے، وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافِ فِي الْفَصْلَيْنِ، اور اگر تمہیں دونوں فصلوں میں اختلاف نظر آئے، کیا تو اختلاف نظر آئے کس میں؟ کہ من ذکر غیر الشیخین فی الاول، کہ غیر شیخین کی احادیث فصل اول میں ذکر کی گئی ہو، وذکرہما فی الثانی، اور شیخین کی ان احادیث کو فصل ثانی میں نقل کیا گیا ہو۔ فَاعْلَمْ، تو سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، انی بعد، یہ لفظ دیکھ لینا بابو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تھوڑا لکھاوٹ میں کچھ کمی ہے شاید۔ انی بعد تتعیہ کیا ہے؟ کتابی الجمعی بین الصحیحین للحمیدی وجامع الاصول اعتمدت علی صحیحی الشیخین ومتنہما، تو سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ حمیدی کی کتاب جمع بین الصحیحین اور کتاب جامع الاصول میں بسیار تلاش و تحقیق، یعنی بہت زیادہ تلاش و تحقیق اور تتبع ہے، وہ تتبع کے بعد کیا ہے، اور اس سلسلہ میں نے بخاری و مسلم کے اصل نسخوں اور ان کے متن پر اعتماد کیا ہے۔ وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اور اگر اختلاف اصل حدیث میں نظر آئے، فَذَلِكَ من تشعب طرق الاحادیث، تو یہ اختلاف احادیث کے طرق میں اختلاف کی وجہ سے ہوگا، اختلاف کی وجہ سے ہوگا، یعنی اگر اختلاف اصل حدیث میں نظر آئے، بائی طور کے مشکات میں الفاظ حدیث مصابیح کے الفاظ سے مختلف ہوں، تو اختلاف اسانید اور راویوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا۔ وَلَعَلِّي مَطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي تِلْكَ الشَّیخُ رضی اللہ عنہ وَقَلِيلًا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ روایت نہ ملی ہو جس روایت کو شیخ اپنی مصابیح میں نے نقل کیا ہے، اور کہیں تم مجھے یہ کہتا ہوا پاؤ گے مجھے روایت، مثلا مجھے یہ روایت کتب اصول میں نہیں ملی، یا کتب اصول میں روایت شیخین کی نقل کردہ روایت کے خلاف ملی ہے۔ فائدہ
فإذا وقفت عليه فانسب القصور إلي لقلة الدراية لا إلى جانب الشيخ ورفع الله قدره في الدارين حاشا لله من ذلك. اب یہ بات جان لیں کہ کتب اصول میں روایت شیخ کی نقل کردہ روایت کے خلاف ملی، بس اس کے باوجود اگر تو میری اس بات پر مطلع ہو تو تحقیق اور تتبع کے خطا و قصور کی نسبت میرے کوتاہی ہونے کی بنا پر میری طرف کی جائے، خطا و قصور کی نسبت شیخ کی طرف نہ کی جائے. اللہ تعالی ان کی قدر و منزلت دونوں جہاں میں بلند کرے. اس سے خدا تعالی کے لیے پاک ہے، اس خدا تعالی کے لیے پاکی ہے. عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم اور آپ پڑھیں گے. اس میں اگر کسی قسم کی کوئی لفظ اس میں چھوٹ جائے پڑھنے پڑھانے میں تو آپ جو ہے اس کو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائے اور ہم آپ کا بتانے کا شکر گزار ہوں گے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.